السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے جانا جائز ہے؟ کچھ علماء تو اس کی اجازت دیتے ہیں جبکہ کچھ اسے فتنوں کے خطرے کی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ تو سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، قرآن حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آئیے اس مسئلے کا حل صحیح حدیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو، لیکن جب وہ نماز کے لیے جائیں تو خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ حوالہ جات آپ کو اسکرین پر ساتھ ساتھ دکھائے جائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں رات کو مسجد میں جانے کے لیے تم سے اجازت طلب کریں تو ان کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دو۔ ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت ہے، مگر کچھ شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ خوشبو لگائے بغیر وہ گھر سے باہر نکلے گی، باپردہ ہو کر جائے، سڑک کے ایک طرف کنارے پر چلے، بہت زیادہ سج دھج کر نہ جائے، میک اپ نہ کرے، فرض ادا کرنے کے بعد جلدی واپس گھر آ جائے، اور عمومی طور پر مسجد میں خواتین کے لیے الگ پردے کا انتظام تو ہوتا ہی ہے۔ عہد نبوی میں عورتیں عشاء اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں دیر ہونے پر توجہ دلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں کو نیند آ رہی ہے، لہٰذا آپ نماز عشاء پڑھانے کے لیے تشریف لے آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات دیر تک بھی عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ تو معزز سامعین، مسند احمد کی یہ حدیث بھی قابل غور ہے کہ جس کی بنا پر کچھ لوگ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اور انہیں چاہیے کہ وہ پراگندہ حالت میں آیا کریں، خوبصورت بن کے نہ آئیں۔ آگے امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کی عورتوں کے یہ حالات دیکھ لیتے تو انہیں ضرور مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اس حدیث کے آخری حصے پر غور کریں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عورتوں کے ان حالات کو دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے منع فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کی اس حالت کی وجہ سے ان کو مسجد سے منع فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مطلقاً ہی ہر عورت کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے، بلکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ جو عورتیں مسجد جانے کی جو شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اگر انہیں پورا نہیں کرتی تب انہیں مسجد میں جانے سے منع کیا جا سکتا ہے، ورنہ اسی حدیث کے شروع میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، اور انہیں چاہیے کہ وہ پراگندہ حالت میں آیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیٹے سے اس بات پر سخت ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کریں گے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ عورتوں کے لیے مسجد میں نماز ادا کرنا بہتر ہے یا گھر میں نماز ادا کرنا بہتر ہے؟ کیا گھر میں جماعت کا ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت ہے، ان کو روکنا نہیں چاہیے، لیکن ان کا گھر میں نماز ادا کرنا ان کے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے، رواہ ابو داود۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی بہترین مسجدیں یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ ان کے گھروں کا اندرونی حصہ ہے، یعنی کہ خواتین گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی جتنا اندر سے اندر کے کمرے میں نماز ادا کریں گی، کوٹھری میں نماز ادا کریں گی، سائڈ پہ نماز ادا کریں گی، اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ عورت کا معنی چھپی ہوئی ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، اور عورتوں کو مسجد جانے سے روکنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ خواتین کا گھر میں نماز ادا کرنے سے ان کی جماعت والا جو ثواب ہے اس میں کمی نہیں کی جاتی، انشاءاللہ ان کو گھر میں نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ معزز ناظرین و سامعین،
آج کی یہ ویڈیو بھی آپ میں سے ایک سبسکرائبر کے سوال کے جواب میں بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اس لیے کر دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی رائے ہمیں ضرور دیں اور ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل باب الاسلام انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دین کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس کا حصہ بن سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔